آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معصوم بچے کے والد موجود ہیں یہاں جی؟ آپ دیکھیے 3-4 مہینے والد پر بچے کی عمر ہے 3 مہینے۔ مختلف عمروں میں بچوں کا انتقال ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، مسلمانوں کو جو خوشخبری ملی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ خوشخبری غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ غور سے ایک حدیث سن لیجئے، یقیناً ہم سب میں جتنا صدمہ آپ کو ہے، جو غم کی کیفیت آپ کی ہے، جو دکھ کی کیفیت آپ کی ہے، اور آپ یہ حدیث یاد کر کے اپنی اہلیہ کو بھی بتائیں، اس بچے کی والدہ کو، باقی جتنے رشتہ دار یہاں موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور ذرا سنتے وقت ذرا ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کہیے سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ آواز عرش پر جاتی ہے، وہاں جا کر اس آواز کو، جیسے شہر کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے نا، ویسے ان الفاظ کو آواز دیا جائے، یہ بولتے ہیں الفاظ اور یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار آپ کے فلاں بندے نے اس وقت اپنی زبان سے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وقت وہاں تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے اس زبان سے اگر اللہ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جس زبان، بلکہ 4 چیزیں ایسی ہیں انہیں حدیث سنانے سے پہلے آپ کو سنا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس 4 چیزیں ہیں اس کے پاس ساری دنیا کی دولت موجود ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے دیکھیں، سنیں بھی صحیح، دیکھیں کیا میرے پاس ہیں یہ 4 چیزیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اب جس کی زبان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کسی آدمی، یہ جتنے لوگ بیٹھے میں تو نہیں جانتا آپ لوگوں کو، اگر آپ میں سے کسی آدمی کے بارے میں مجھے یہ بتایا دیں کہ یہ بے نمازی ہے، اس کا دوسرا مطلب ہوگا یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کا ناشکرہ ہے۔
تو کتنا بیوقوف وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا ناشکر آدمی ہے کہ جس نے جسم دیا ہے، جسم اس کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جو آدمی بے نمازی ہے وہ ناشکر آدمی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کے اس علاقے میں آپ آج سارا دن محنت کریں، میرے نمبر پھر مجھے بتائیے گا شام کو، کوئی ایک آدمی مجھے آپ اپنے علاقے میں ایسا دکھا دیں جس کا سر نہ ہو۔ ایسے آدمی تو ہوں گے جس کا ایک بازو ہے اور ایک نہیں ہے، ٹانگ ہے دوسری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ناک آدھا ہو آدھا نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے زبان ہو بول نہ سکے، لیکن ایسا آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا سر نہ ہو۔ اب سر نہیں ہوگا تو ظاہر ختم۔ اب حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس کا سر نہیں ہے۔ یہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اللہ کرے کہ یہ پروگرام آج کا آپ کے لیے اور میرے لیے ایسا تبدیل ہو۔ اب آپ دیکھیں، ناراض نہ ہونا بالکل۔ آپ سجاد بھائی، آپ کا نام سجاد بھائی ہے، سجاد بھائی اور ہمارے اللہ ریتا نکیانہ صاحب، ظاہر آپ کی خاندان ہوگا، یا بھائی ہیں۔ آپ اس پروگرام میں آئے ہیں، اب یوں سمجھ لیجئے 9:30 بجے، بلکہ 9 بجے پروگرام شروع ہوا اور یہ پروگرام 11 بجے تک میرے خیال دعا ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے آپ نے اپنی برادری کو دیے ہیں۔ اب سے کچھ گھنٹے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے بلایا تھا، اسے دیے ہیں 10 سے 15 منٹ مسجد میں۔ فجر کی نماز جو پڑھ کر یہاں نہیں بیٹھا وہ 2 گھنٹے یہاں اب بیٹھے گا برادری کے لیے، برادری کے لیے 2 گھنٹے، اور خالق کے لیے 10 سے 15 منٹ بھی نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا۔ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب گفتگو کرنے گئے تھے تو کوئی صحیح بات کی تھی یا ایسے ہی بس۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم گفتگو کریں تو دین کی صحیح شکل پیش کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو تقریر کرنے والے، ابھی ہمارے بھائی تقریر کر رہے تھے، یہ جو تقریر کرنے والے ہیں جیسے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے میں بیٹھا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تقریر کرنے والوں کو کھڑا کر دیں گے اور وہاں کھڑا کر کے سوال پوچھیں گے کیوں تقریر کی تھی، بتاؤ۔ اب میرے پاس تو یہی ایک جواب بس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ پروردگار آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے بندوں تک دین کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے تقریر کی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب سن لیجئے، ایک بات ہے بڑی، چلیں اللہ تبارک و تعالی نے شکر ہے محفوظ رکھا، نہیں اسے دیکھ لیں جی، ذرا دیکھ۔ اچھا توجہ ادھر رکھیں، یہ بلکہ یہ بچ گیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جو بچتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے بچتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ میں بتاؤں کہ میں حدیث بھی وہی سنا رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر کے بھی دکھا دیا۔ حدیث ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میں الحمدللہ صبح کی نماز جماعت کروا کے درس قرآن دے کر یہاں آیا ہوں، تو پہلے مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ زندگی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تو کہہ دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام جو جو جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، سب جانتے ہیں۔ اب ایک بات سن لیجئے، ایک نہیں 2 باتیں سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی نماز کی عادت نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے نا آپ کا دین کیا ہے، آپ کہیں گے اسلام۔ لوگ کہیں گے نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ کہیں نہیں پڑھتے، پھر وہ کہیں گے دین اسلام کیسے ہوا آپ کا؟ اچھا پھر دیکھیے، آپ یقین جانیے، آپ جتنے لوگ ہیں، بلکہ میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت،
مجھے بھی اگر کوئی کہے کہ پروفیسر صاحب ایک ملازمت ہمارے پاس ایسی ہے کہ اگر آپ ہمیں روزانہ کے 2 گھنٹے دے دیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ 5 لاکھ روپے دیں گے 1 مہینے کے، میں کہوں گا جی میرے پاس وقت ہی وقت ہے، وہ چاہے 2 گھنٹے رات کے 12 سے 2 بجے کے ہوں، جو مرضی دن کا ٹائم ہو، صبح کو وقت بالکل ہے میرے پاس۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ 2 گھنٹے 5 لاکھ روپے میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہیں گے کہ جی میرے گھر میں 2 بھائی اور بھی ہیں، ان کے پاس بھی وقت ہے، 2 گھنٹے ان کے بھی دلوا دوں آپ کو۔ اب ذرا سنیے، مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ نفع دینے والا کام کون سا ہے تو میں کہوں گا نماز کی ادائیگی۔ اب میں نے یہ بات کی ہے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے جب اذان ہوتی ہے، آپ کے اس علاقے میں جو مساجد ہیں جب ان میں اذان ہو رہی ہو تو جو مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں مسجد کی اذان کے کلمات کا جب مؤذن ادا کرے گا ان کا میں جواب دوں گا، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھوں گا۔ اب اس کا فائدہ سنیے، فائدہ کیا ہوگا۔ نہ آپ نے ہمیشہ مخدوم پور عبدالحکیم میں رہنا ہے، مخدوم پور پوہڑا میں رہنا ہے، نہ میں نے ملتان میں رہنا ہے۔ یہ سارے کھیت ختم کر دیے جائیں گے، سب کچھ ختم، مکان ختم، کھیت ختم، کوٹھیاں ختم، بازار ختم، مارکیٹ ختم، بالکل قیامت والے دن میدان ہوگا، نہ کوئی جگہ اوپر نہ کوئی جگہ نیچے، بالکل ہموار زمین ہوگی۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، ایسے شخص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت میرے ذمہ ہو گئی۔ اب جو یہ کام نہیں کرتا اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، ابھی تو اذان کی بات آئی۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں خوبصورت نہ ہوں، چہرے دھو کر اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہی ہم آتے ہیں ہر جگہ۔ عید کے موقع ہو، دوسرا کوئی موقع ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، شکل و صورت عطا کی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جب وضو کیا جاتا ہے تو حدیث سن لیجئے، میں کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کیا جاتا ہے تو یہ جو ہاتھوں کے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، یہاں کے گناہ معاف، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، یہاں کے گناہ معاف، چہرہ دھویا جاتا ہے، چہرے کے گناہ معاف، بازو دھوئے جاتے ہیں، بازو کے گناہ معاف، مسح کیا جاتا ہے، سر کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ معاف، یہاں تک کہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے جو اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح نماز پڑھے وہ نماز کے بعد ایسے ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے مجھے، ابھی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آخر ہم بھی حشر کے میدان میں ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ آپ سے سوال ہوا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے وضو کے اعضاء ہیں وہ وضو کی وجہ سے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، اس چمک کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا۔ اب جو آدمی وضو نہیں کرتا وہ کیسے چمک والا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے صرف، جو یہاں کا خوبصورت ترین نوجوان ہے یا یہاں کی خوبصورت ترین عورت ہے، وضو وہ کرتا نہیں ہے، کرتا ہے تو 5 نمازیں ہیں، 2 میں کرتا ہے، 3 میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں معاشی طور پہ خوشحال ہو جاؤں۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے بدحالی نہ آئے، گھر کا خرچہ چلتا رہے، فاقہ نہ ہو۔ وہ بھی حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ کوشش کرے باوضو رہے۔
ہر وقت باوضو رہا جا سکتا ہے۔ تو اب کیا میں یہ توقع کر کے جاؤں کہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم سارے عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ؟ یہ توقع کی جائے گی انشاءاللہ؟ ابھی آپ آگے چلیے۔ میں یقین جانیے میں خود یہ کتابیں پڑھتا رہتا ہوں نماز کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں نفع بخش تجارت ہے نماز، نفع بخش تجارت۔ آپ سے کوئی پوچھے آج دن ہے جمعۃ المبارک کا، کہ آپ کا سب سے اہم کام کیا ہے آج، تو آپ کہیں 5 وقت نماز پڑھنا۔ آپ کا ہفتے کے دن سب سے اہم کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا۔ آپ کے اتوار کے دن اہم ترین کام کیا ہے؟ جواب یہ دیں زندگی کی آخری سانس تک اور زندگی کے آخری دن تک میرا اہم ترین کام ہے 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا۔ پاکستان میں اگر اسلامی نظام ہوتا، یہ جو ایم این اے جیت جاتے ہیں، ایم پی اے جیت جاتے ہیں، کونسلر جیت جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، صدر پاکستان بن جاتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عباسی دور تھا تو وہاں کا خلیفہ عدالت میں آیا جج کے سامنے گواہی دینے کے لیے۔ جیسے آپ کا ایم این اے اگر عبد الحکیم کی کسی عدالت میں چلا جائے گواہی دینے کے لیے اور جج کہ میں آپ کی گواہی قبول نہیں کرتا، تو ایم این اے کتنا غصے میں آئے گا، اور اس کے ساتھی بھی بڑے غصے میں آ جائیں گے۔ جب وہ عباسی خلیفہ عدالت میں گیا تو جج نے کہا میں آپ کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں امیر المؤمنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں حاکم وقت ہوں، آپ میری عدالت میں گواہی کیوں قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس لیے گواہی قبول نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو آدمی 5 وقت نماز باجماعت نہیں پڑھتا اس کی گواہی کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ کتنے گواہ ہیں جو ختم ہو جائیں گے پاکستان سے؟ وہ آدمی ہے کیا جو بے نمازی ہے؟ وہ آدمی ہے کیا جو تلاوت قرآن نہیں کرتا؟ وہ آدمی ہے کیا جو حلال رزق نہیں کھاتا؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں پاکستان میں ولی اللہ کسے کہا جائے گا، اللہ کا دوست کسے کہا جائے گا، 2 کام کر لیجئے آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ 5 وقت نماز پڑھ لیجئے اور اپنے اس جسم میں حرام رزق نہ لے جائیے، بس یہ 2 کام آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی آپ کے مقدر میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے اس بھائی کو جو خوشخبری سنانی ہے اس سے پہلے میں نماز کی طرف آ رہا تھا۔ اب وضو کر لیا آپ نے، آپ کا اور آپ کے مسجد کے درمیانی فاصلہ ہے، فرض کیجئے 50 قدم۔ میں سرکاری ملازم ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، ولی حسن کالج میں پروفیسر ہوں ملتان میں۔ ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے 17 گریڈ میں، 17 گریڈ ملا، پھر 18واں گریڈ ملا، پھر 19واں گریڈ ملا، پھر 20واں گریڈ، یعنی سروس ہے 25 سال کی تقریباً۔ 25 سالوں میں 4 گریڈ میں پروموشن ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں 18 میں ہوں، 19 کا کیس انشاءاللہ جانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں 25 سالوں میں ہماری ترقی ہوئی 4 مرتبہ، 4 درجے، بلکہ 17 سے تو شروع ہوا، 3 درجے ہم اوپر گئے 25 سالوں میں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی، آپ کے گھر سے مسجد کا فاصلہ ہے 50 قدم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف جاتا ہے جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر جنت میں درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تصور کیجئے۔ اچھا، پھر اب آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد قدم اٹھا کے گھر واپس آ رہے ہیں، وہ 50 قدم اب بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی پر بھی ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف شخص کون ہوگا کہ جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں اور وہ کھیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے موقع ملا ہے اور وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ جنت کے درجات بلند ہونے کا موقع آ گیا، وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے والے اپنے خالق سے بھی بات کرنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ سوچو تو صحیح۔ اگر آپ اس زبان سے پوچھیں کہ تجھے سب سے زیادہ لطف کس سے بات کرنے میں آتا ہے تو یہ زبان بتائے گی کہ مجھے سب سے زیادہ لطف اپنے خالق کا کلام پڑھنے میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے
معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے واپس آ گئے. ہر سجدے میں جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ہر رکوع پر جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ جب امام پڑھتا ہے، آپ اونچی آواز میں آمین کہیں یا پست آواز میں آمین کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آمین کہتا ہے جب اس کی آمین فرشتے سے مل جاتی ہے، پھر سن لیجئے، آمین بلند آواز سے کہیں یا آمین پست آواز سے کہیں، جو آمین کہے گا اگر اس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے گھروں میں نماز کی کتابیں ہونی چاہیے. بہت بدبخت وہ آدمی ہے جس کا دل سخت زمین سے بھی زیادہ بنجر ہو چکا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے تو سخت زمین ہوتی ہے، اس میں فصل نہیں اگتی. تو جس آدمی کے اوپر اچھی بات، اچھی نصیحت اثر نہ کرے، وہ سمجھ رہے وہ سخت دل ہے، وہ بنجر ہے، وہ ویران ہے، اس سے لہلہاتی ہوئی فصلیں برآمد نہیں ہوں گی. اپنے دلوں کو ٹٹولیے. کہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ کہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور تو نہیں چلا گیا؟ آخر میرا دل نماز پڑھنے کی بجائے نماز چھوڑنے کی طرف کیوں راغب ہوتا ہے؟ آخر میرا دل شرم و حیا اختیار کرنے کی بجائے بے حیائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آخر میرا دل والدین کی فرما برداری کرنے کی بجائے نافرمانی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آخر میرا دل غرور و تکبر ختم کرنے کی بجائے غرور و تکبر اختیار کرنے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ ضمناً جو بات آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. انشاءاللہ ساجد بھائی اور باقی جتنے دوست ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کی اللہ تعالیٰ نکیانہ سے اب بھی آپ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے علاقے میں 100% نماز ہو جائے انشاءاللہ، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. انشاءاللہ یہ کھیت آپ دیکھیں فصلیں اور زیادہ بارونق ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب وہ حدیث ہے جو مجھے اپنے اس بھائی کو سنانی ہے جن کا بیٹا فوت ہو گیا. ایک صحابی تھے، وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اپنے بیٹے کو آگے بٹھاتے تھے، اور بیٹے کے ساتھ جب بیٹا آگے بیٹھتا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی پیار محبت بھی کیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا. اب جب وہ آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بیٹا تو نہیں ہوتا تھا، وہ ذرا غم زدہ بیٹھے ہوتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا یہ باتیں ایک نبی ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو کیا پتا کہ کیا حالات آنے والے ہیں. نبی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ خبریں دینے والا جو عام آدمی نہ دے سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا افسوس ہے. انہوں نے کہا جی بالکل افسوس ہے. فرمایا سنو، اب آپ بھی سنیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. فرمایا سنو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جب تم جنت میں جاؤ داخل ہونے کے لیے اور اپنے جو تمہارا جنت میں گھر ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارا یہی بیٹا تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ کے بچے کا نام کیا تھا؟ احمد رضا. وہی بچہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جنت کا دروازہ کھولے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. کوئی کہے جی 3-4 مہینے کا بچہ فوت ہو گیا، دنیا میں رہتا، پتہ نہیں جج بنتا، آفیسر بنتا، وکیل بنتا، ذمہ دار بنتا. یہ ساری چیزیں آپ چھوڑیے. وہ بچہ آپ لوگوں سے کچھ لے نہیں گیا، آپ لوگوں کو دے بہت کچھ گیا ہے. اب آپ دیکھیے کیا دے گیا ہے وہ اور حدیث سن لیجئے. یہاں تو آپ کا جو گھر ہے سادہ سا گھر ہوگا، دنیا کے جتنے گھر ہیں وہ دنیا کے امیر ترین آدمی کا گھر بھی جنت کے گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسی عمارت دکھا دیجیے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری اینٹ چاندی کی ہو. کوئی ہے دنیا میں ایسی عمارت؟ نہیں. اب آپ دوسری حدیث بھی سن لیجئے. ہم آپ کے ساتھ غم کا اظہار کرنے کے لیے بھی آئے ہیں لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی آئے ہیں کہ جس رب نے آپ کو بیٹا عطا کرنے کے بعد واپس دے دیا ہے وہ بڑا رحمان ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی اولاد بیٹا یا بیٹی کی روح کو فرشتے اللہ کے حکم سے قبض کر لیتے ہیں
تو فرشتے ظاہر ہے روح قبض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، جب بندے کی روح قبض ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا؟ اب احمد رضا آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کی اہلیہ کے دل کا ٹکڑا، جو ان کے ماموں بیٹھے ہیں، چچا بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے نانا دادا وغیرہ سب بیٹھے ہوں، باقی جتنے بھی ہوں، دل کا ٹکڑا تو سارا معصوم بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو وہ بتاتے ہیں جی قبض کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، جیسے آپ نے بھی نماز جنازہ پڑھا ہوگا تو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ قرآن اور حدیث ایک خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ قرآن اور حدیث ہے، علم کے پیاسے بن کے بیٹھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں ماں کی جاں بازیاں اور ماں کی جتنی خدمت ہے، اسے تو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، انہیں بھی جا کے یہ پیغام بتائیے کہ یہ دیکھیے یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو میں نے آیات تلاوت کی تھی وہ آیات کی تلاوت بھی دوبارہ سن لیجئے اور اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کا جیسے پروگرام ہے اسے آپ جاری رکھیے گا۔ لیکن میں پھر آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، آپ سب چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام قائم ہو انشاءاللہ؟ چاہتے ہیں نا جی؟ تو جب تک نماز قائم نہیں ہوگی دین قائم ہو جائے گا؟ تو پھر دین نماز قائم کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد۔ آپ کا ایک نام اور بھی میں رکھ رہا ہوں، صابر، اور آپ کی بیٹی کی وفات پر، اور اس میں آپ نے یہ جملہ لکھوایا تھا، اے معاذ اگر صبر نہیں کرو گے تو اللہ کے اجر کو ضائع کر دو گے، تو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے۔ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ اور شکایت نہ کیجئے، بالوں کو نہ کھینچیے، کپڑوں کو نہ پھاڑیے۔ اس زبان پر وہی الفاظ آنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ البتہ آنکھوں سے جو آنسو رواں ہوتے ہیں اس پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، وہ غم اور صدمے کی کیفیت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا میتھ کا پرچہ، اردو کا پرچہ، فزکس کا پیپر، جو پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنا تو پتہ ہے کہ امتحانات کے پرچے ہوتے ہیں، کیمسٹری، بایو، فزکس، میتھ، انگلش، اردو، یہ جتنے لوگ ہیں ان ساروں کے 5 پرچے ہونے ہیں، میرے بھی 5 پیپر ہونے ہیں، آپ سب کے 5 پرچے لینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پور پہوڑا کے اندر، عبد الحکیم کے اندر، خانوال کے اندر، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے کتنے پیپر ہونے ہیں جی؟ بولیے، بولیں۔ 5 پیپر ہونے ہیں، 5۔ کوئی ایک آدمی یہاں ایسا نہیں بیٹھا ہوا جس کے یہ 5 پیپر نہ ہونے ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے بشمول میرے۔ اب وہ 5 پیپر کون سے ہیں؟ قرآن کی طرف دھیان دیجئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے۔ پہلا پرچہ ہوگا خوف کا۔ خوف کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے؟ یہ دیکھا جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم ضرور تم سارے لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ اب ہم دیکھیں گے خوف میں تم کیا کرتے ہو، بھوک میں تم کیا کرتے ہو، مال میں کمی کے وقت تم کیا کرتے ہو، جانوں میں کمی کے وقت تم کیا کرتے ہو۔ احمد رضا تمہارے گھر کا فرد تھا، ہم نے لے لیا۔ ہم عطا کرنے والے بھی ہیں، ہم لینے والے بھی ہیں۔ پھلوں میں کمی کر کے، اب جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور ظاہر ہے وہ خوشخبری جنت کی شکل میں ہوگی۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی بہاولپور میں پرسوں میرے اپنے بڑے بھائی کی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ خواتین میں درس قرآن دے دیں نماز جنازہ سے پہلے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ یا میں نے حدیث سنائی یا اس پر میں نے عمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ خواتین کافی بڑی تعداد میں تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے ہم نے ڈیڈ باڈی اٹھانی ہے اور اس کی تدفین کے لیے لے جانا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے چیخنا، چلانا اور بلند آواز سے رونا یہ پسند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہونا چاہیے کہ آج جب ہم اس ڈیڈ باڈی کو ابھی یہاں سے اٹھائیں تو اس وقت آپ کے آنسو بہانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چیخنا، زور زور سے رونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو جب ہم نے اٹھایا وہاں سے ڈیڈ باڈی کو، خواتین نے بالکل اس پر عمل کیا، اور وہ جو ایک گھروں کے اندر فضا پیدا ہوتی ہے وہ فضا پیدا نہیں ہوئی۔ کیا ہم دین کی یہ بات اپنی خواتین تک پہنچا دیں گے؟ انشاءاللہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب اہل ایمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زمین سے ہم یہ دعا بھیجتے ہیں آسمان کی طرف، اب آسمان سے زمین کی طرف کیا آتا ہے؟ سجاد بھائی، اللہ دی نکیانہ صاحب، باقی تمام برادری کے لوگوں، آپ نے یہ جملہ جب کہا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانتے ہیں آپ کے گھروں پر پھر کیا اترا ہوگا آسمان سے؟ سنیے، جب یہ جملہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو اوپر سے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے سارے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اترتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، فیصلہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ کہنے والے اور صبر کرنے والے یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ایک مرتبہ پھر اس خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بچے کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اگلی اولاد ہو اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کا پابند بناتے ہوئے، دیگر برائیوں سے بچاتے ہوئے اسلامی نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا